جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے سورہ حجرات میں جو ایک لحاظ سے 4 حصے ہیں، بظاہر 3 اصل میں 4، ان حصوں میں جو چیزیں بیان ہوئی ہیں اسی کا ایک تسلسل آپ کو سورہ المومنون میں بھی ملے گا۔ وہ کیا ہے؟ لفظ مومن، جیسے کہ ہم نے بات کی تھی مؤمنون، سورہ مومنون دیکھو نا، مومن کی جمع مومن، جیسے کہ پچھلی کلاس میں نے بتایا تھا ایک ہے فعل ورب جس کو آپ مختلف زبانوں میں لے کے جا سکتے ہیں، اسم اور حرف کو نہیں، تو اب اس میں مؤمنون، المؤمنون، المؤمنون، ٹھیک ہے۔ اب اس میں لاحقے سابقے آپ ہٹاتے ہیں، اصل میں آمنا، یہ ہمارے سامنے بچتا ہے۔ ایمان ایک عمل ہے نا، آج بھی لا سکتے ہیں، کل لا چکے یا لائیں گے۔ اسی سینس میں جب آپ معنی دیکھتے ہیں تو اصل جو ایکچول لفظ ہے اس کا معنی آپ لغت میں دیکھتے ہیں تو آپ مومنون کا معنی آپ کو نہیں ملے گا، ڈکشنری میں آپ کو ایمان کا معنی، آمنہ کا معنی ملے گا۔ اب یہ آمنہ اس کا بھی خاندان ہے، جیسے کہ پچھلی دفعہ میں نے بتایا اس کے تقریباً 14 بیٹے ہیں جو ہر فعل ماضی جسے کہتے ہیں نہیں، ابھی سکون سے سنو نا، ابھی پہلے مرحلے میں وہ پورا خاندان آپ کو سمجھا رہا ہوں، پھر مومنون کا آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اب لفظ ہے ایمان، اب ایمان کا رشتہ انسان کے ظاہر سے ہے، یہ ایک صفت ہے نا، ایک فعل ہے۔ آپ جو ہی اقرار اور لسان کہتے ہیں اس کو مسلم، ٹھیک ہے، ان چیزوں کو اپنے دل میں بٹھانا، ان تمام چیزوں کو اپنے دل کو زینت دینا، یہ ایمان، جیسے کہ سورہ حجرات میں پڑھ چکے ہیں آپ، جس میں کہ قالت الاعراب آمنا، یہ عرابی کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ آپ کہہ دیجئے، یہ نہ کہیں کہ ہم ایمان لائیں، بلکہ یہ کیا کہیں؟ ہم اسلام لے آئے، ٹھیک ہے۔ اب اسلام اور ایمان میں بنیادی طور پہ اقرار اللسان، آپ نے جو ہی کلمہ پڑھا آپ مسلم کہلائے، جو ہی ان احکامات پہ عمل کرنا شروع کیا آپ مومن کہلائیں۔ اب اس سورہ میں وہ صفات بیان ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ظاہر ہے ایک لفظ ہے، اس کا ایک مفہوم ہے، ایک لفظی معنی ہے، ٹھیک ہے۔ آمنا، یؤمنو، مؤمنو، کیفیتیں ہیں نا۔ آمنا اس کی 14 کیفیتیں، کوئی مرد ایمان لائے، آمنا، آمنا، آمنو، آمنت، آمنتا، آمنا، ایک مرد نے ایمان لائے، 2 مرد لائے، بہت سو نے ایمان لائے، ایک عورت نے، 2 عورتوں نے، بہت سی عورتوں نے ایمان لائی۔ آمنت، آمنا، آمنتا، آمنتما، آمنتم، آمنتی، آمنتما، آمنتم، آمنتو، آمنا، یہ 14 کیفیتیں ہیں جو ایک مرد چاہے ماضی کے اندر جو کیفیتیں ہیں وہ واضح ہو گئی، 2 مرد، 3 مرد۔ پھر مخاطب، دیکھیں نا، ایک ہوتا ہے آپ یہاں پہ ہیں، جو کلاس میں نہیں ہے ان کے بارے میں بتا رہا ہوں، وہ ایمان لائے، تو آپ اس وقت کیا آمنہ میں کہوں گا، وہ ایک مرد جو یہاں موجود نہیں ہے وہ ایمان لائے۔ اب اس کے مقابلے میں ایک مرد یہاں موجود ہے میرے سامنے، میں کہتا ہوں تم اس دن ایمان لائے، یعنی ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے ماضی کی، تو اس وقت آمنتا ہوگا، تم ایمان لا چکے تھے، ٹھیک ہے۔ مخاطب میرے سامنے ہے لیکن بات ہو رہی ہے ماضی کی، تو اس وقت لفظ چینج ہوگا، پہلے کیا تھا؟ آمنا تھا، اب آمنتا ہوگا۔ اسی طریقے سے اپنے بارے میں آپ کہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں آمنتو، لفظ وہی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، آمنا، آمن
یہ حرف ہے. اب اس میں زیر زبر سے معنی کیسے چینج ہوتا ہے؟ آپ نے کہا آمنتا، تو آپ ایمان لائے تھے، آپ ایمان لائے، ٹھیک. اب اسی میں ہی اس کے نیچے زیر لگا ہے، یہ زبر لگا، آمنتی، تم ایک عورت ایمان لائے. اس لیے کہتے ہیں اگر سامنے ایک خاتون ہو السلام علیکی کہا جاتا ہے، وہاں پہ السلام علیکہ نہیں کہتے ہیں، وہاں پہ چونکہ خاتون ہے تو السلام علیکی کہتے ہیں. اگر بہت سارے ہوں السلام علیکن، یعنی اگر خواتین ہو تو السلام علیکن، ٹھیک ہے. اب اسی طریقے سے بہت سارے مرد ہو تو السلام علیکم کہتے ہیں. لیکن مجموعی طور پہ سلام ایسا ہے جمع کا استعمال کرتے ہیں تاکہ اس میں یہ تمام تفریقات، تمام چیزیں، تمام غلطیاں نہ ہو. اس سینس میں وہ حسن کلام کہا جاتا ہے. ورنہ اگر آپ دیکھیں تو سامنے کوئی عورت ہو تو آج لفظ زیر دیکھیں یہ ہے. اب اس کے جگہ میں آپ نے وہی آمنتو، اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ معنی چینج ہوا، میں ایمان، تم ایمان ہے. اب زبر آیا، تم، زیر آ جائے، ایک عورت. اب دیکھو نا، مؤنث یعنی میل فیمیل، اور یا جسے کہتے ہیں فرسٹ فارم، سیکنڈ فارم، تھرڈ فارم، یہ کہتے ہیں حرکات کی وجہ سے آتی ہیں. صرف سمجھانے کے لیے یہ آپ اپنے ذہن میں بٹھائے کہ زیر زبر سے پورا معنی تبدیل ہوتا ہے. اب اسی آمنہ سے آپ فعل ہے، یعنی آپ اب اس وقت کی بتا رہے ہیں تو یہ نہیں بتائیں گے آپ، وہاں پہ آمنہ یؤمنو ہوگا، ٹھیک ہے. یؤمنو یعنی جو یہاں موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں وہ ایمان لائیں گے یا ایمان لا رہے ہیں. اسی طریقے سے فاعل ہوگا یعنی ایمان لانے والا، اور جو مومن جس پہ ایمان ثابت ہے، جو ایمان لا چکے وہ مومن. اس کو آپ یوں سمجھو، یعنی یہ ہاتھ ہے، یہ ہاتھ یہاں پہ پڑتا ہے تو یہ ایک فعل ہے نا، مارنا فعل ہے. میں کیا ہوا؟ فاعل، اور یہ مفعول، یا اس کا سر مفعول. مار اس پہ پڑی نا، کیفیت اس سے پوچھے، مجھ سے تو نہیں پوچھ سکتے نا. تو یہ ہو گیا مومن، اور میں کیا ہو گیا؟ یعنی یہ عمل کیا ہے؟ ایمان کا عمل ہے. اور لانے والا، ایمان لانے والا، جو لاتا ہے، جو ایمان لاتا ہے اس کو فاعل کہتے ہیں. جس پہ ایمان ثابت ہے وہ مفعول ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس میں کوئی مشکل تو نہیں ہے. اب آگے ہم بڑھتے ہیں. خدا فرما رہے ہیں قد افلح المؤمنون، مومن فلاح پا چکے. اب دیکھو مومن ایک ڈگری ہے نا، اب اس ڈگری کے ساتھ شرائط ہیں. ایسے نہیں مثلا آپ کے پاس بھی یونیورسٹی کی ڈگری ہے، ان کے پاس بھی، ان کے پاس، اور جس کے پاس ڈگری ہے اہلیت ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے. اہلیت نہ ہو، ڈگری اس کے پاس ہے، ڈگری کی شان گھٹ جائے گی، ٹھیک ہے نہیں. جو ڈگری ہے، اب کہیں ادارے میں انٹرویو کے لیے جاتے ہیں، جو بیسک کیمسٹری کے جو بنیادیں ہیں اس سے ہی وہ نابلد ہو، پتہ ہی نہ ہو، ڈگری اس کے پاس بھی ہے، فرسٹ ڈویژن کی اس کے پاس بھی ہے، جو تمام چیزوں سے واقف ہے. تو اب آپ دیکھو ڈگری سے آپ کی شان بڑھی، اس کا مطلب کیا ہے؟ اہلیت سے شان بڑھی. مومن خدا نے کیا کہا؟ ڈگری نہیں ہے، اہلیت کا نام ہے. وہ اہلیت کیا ہے؟ اگلی آیات میں الذین ہم فی صلاتہم خاشعون. مومن وہ ہے جو نماز خضوع و خشوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے. اب اس میں آپ سوچیں، آپ بہت سارے ایسے ہیں، اللہ نہ کرے وہ جو کوئی بھی اچھا کام کرتے ہیں اتراتے ہیں، یعنی بہت بڑا احسان کیا دوسرے اوپر، دوسرے کو بالکل معمولی سمجھتے ہیں، ہیچ نتھنگ. یہ جو کیفیت ہے نا، بنیادی طور پہ مومن کی شان نہیں ہے. اس کے اندر عاجزی آتی ہے، انکساری آتی ہے، ٹھیک ہے. اس صورت میں کیا ہے؟ وہ دوسرے اس کو دیکھ کے نماز کی طرف راغب ہوتے ہیں. اگر اس کے اندر تکبر آ جائے، میں آ جائے، تو دوسرے اس سے متنفر ہوتے ہیں. تو اب آپ دیکھو ایک ہی عمل ہے، اس عمل کی وجہ سے آپ کا ایٹیٹیوڈ اچھا رہا ہے تو اس کے اثرات کچھ اور ہوتے ہیں. آپ کا
یعنی انداز برا ہو تو اس کے اثرات مختلف ہوتے ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے مومن عاجزی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، لیکن اس کے اندر عاجزی انکساری آتی ہے، کیونکہ میرا خدا کے ساتھ ایک تعلق ہے نا، تو دوسرے کو کیوں آپ انسلٹ کرتے ہیں، دوسرے کی آپ توہین کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو یہ حق تو نہیں ہے نا. ہاں ان کو آپ موٹیویٹ کریں اپنے عمل کے ذریعے.